بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں چراغ باطن۔ ناظرین، کائنات کے اسرار میں سے سب سے عظیم راز کلمہ طیب میں پوشیدہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ محض الفاظ کا مجموعہ ہی نہیں بلکہ یہ تو کائنات کی روحانی دھڑکن ہے۔ یہ ایسا دروازہ ہے جو ظاہر سے باطن کی طرف کھلتا ہے اور مخلوق سے خالق تک لے جاتا ہے۔ یہ الفاظ وہ کنجی ہے جس سے دل کے قفل کھلتے ہیں، یہ وہ روشنی ہے جس سے دلوں کو حیات جاوداں ملتی ہے۔ یہی کلمہ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ہر نبی کے سینے میں ایک راز کی صورت میں محفوظ رہا اور آج بھی ہر اس دل میں دھڑکتا ہے جو طلب حق میں زندہ ہے۔ اہل ظاہر اسے فقط ایک جملہ سمجھتے ہیں، لیکن اہل باطن جانتے ہیں کہ یہ جملہ وجود کے ہر کھانے میں نور کی بجلیاں دوڑاتا ہے، اور جو اس راز کو پا لیتا ہے وہ اپنے اندر کے بتوں کو توڑ دیتا ہے اور انسان کو فنا سے بقا کی طرف لے جاتا ہے۔ ناظرین، آج کی یہ ویڈیو بہت خاص ہے کیونکہ آج ہم کلمہ طیب میں چھپے راز سے پردہ اٹھائیں گے، لہٰذا اس ویڈیو کو آخر تک مکمل دیکھیے گا۔ ناظرین، کلمہ طیبہ کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ توحید لا الہ الا اللہ اور دوسرا حصہ رسالت محمد الرسول اللہ۔ حصہ توحید دو اجزاء پر مشتمل ہے، لا الہ یعنی نفی اور الا اللہ یعنی اثبات۔ لا کہتے ہیں نفی کو۔ یاد رکھیے گا، اسلام کی بنیاد ہی نفی پر ہے۔ جب کوئی غیر مسلم دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے تو وہ ابتدا نفی سے کرتا ہے۔ پہلے وہ اپنے تمام عقائد کی نفی کرتا ہے، پہلے تمام معبودان باطلہ کا انکار کرتا ہے، نفی کرتا ہے لا الہ، اور پھر ایک معبود حقیقی و برتر یعنی اللہ رب العزت کا اقرار کرتا ہے۔ یعنی پہلے نفی کرتا ہے، پھر اس کے بعد اثبات کرتا ہے۔ یہاں ایک لطیف نکتہ عرض ہے کہ ایک غیر مسلم تمام باطل معبودوں کی جن کی وہ عبادت کرتا تھا ان کی نفی کر کے اللہ پر ایمان لاتا ہے۔ الحمدللہ ہم چونکہ مسلمان ہیں، ہم کسی جھوٹے معبود کو نہیں مانتے، ہم صرف اور صرف اللہ رب العزت کی عبادت کرتے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسلمان کس چیز کی نفی کرتا ہے؟ جواب توجہ سے سنیے گا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا؟ یعنی جب انسان اپنے نفس کی خواہشات کی پیروی کرتا ہے تو دراصل وہ اپنے نفس کو الہ یعنی معبود بنا لیتا ہے۔ تو مسلمان جب کلمہ پر ایمان لاتا ہے تو وہ ان خواہشات کے بتوں کی نفی کرتا ہے۔ نفی یعنی لا کی تلوار سے تمام باطنی بت جو خود پرستی و خود پسندی کی شکل میں، دنیا کی محبت و چاہت کی شکل میں، مال و اولاد کی محبت کی شکل میں، لالچ، تکبر اور دنیاوی خواہشات و شہوات کی صورت میں دل میں موجود ہیں، لا الہ کی ضرب سے غیر اللہ کو دل سے نکالتا ہے تب دل صاف ہوتا ہے۔ اسی لیے اسے کلمہ طیب کا نام دیا گیا۔ طیب کا مطلب ہے پاک کرنے والا۔ جب یہ کلمہ ہمارے دل میں اترے گا تو ہمارے دل کو پاک کر دے گا۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ اگر مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ نفی ہستی ایک کرشمہ ہے دل آگاہ کا، لا کے دریا میں نہاں موتی ہے الا اللہ کا۔ یعنی جب تک انسان خود کی نفی نہیں کرتا تب تک اسے رب کی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس شخص کے وجود میں نفی اثبات تاثیر کرتا ہے تو اس کا نفس مر جاتا ہے اور قلب زندہ ہو جاتا ہے اور تمام بری خصلتیں اس کے وجود سے نکل جاتی ہیں۔ حضرت حاجی محمد نوشہ گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں،
تن پانی سو پاک ہو من کلمہ سو پاک، نوشا کلمہ یاد کر جو تن من ہوئے پاک۔ کہ جس طرح جسم پانی سے پاک ہوتا ہے، اسی طرح دل کو غیر اللہ سے پاک کرنے کی کنجی کلمہ طیب ہے۔ ناظرین، کلموں میں اللہ رب العزت نے جو انبیاء کو مختلف القاب سے نوازا ہے، تو وہ خاص لمحات تھے جن لمحات میں اللہ نے اپنے نبی کو جس لفظ سے مخاطب فرمایا، وہی لفظ اس نبی کا لقب بن کر کلمہ کا حصہ بن گیا۔ مثال کے طور پر آدم علیہ السلام آئے تو کلمہ لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ کا مطلب ہے جسے اللہ رب العزت نے بزرگی عطا فرمائی ہو۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے تو فرمایا لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ کا مطلب ہے اللہ کا دوست۔ اللہ نے خاص لمحات میں بڑے پیار سے ان کو اپنا دوست کہا اور وہی لقب ان کے کلمے کا حصہ بن گیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تو لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ کا مطلب ہے اللہ سے کلام کرنے والے۔ اب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے کہا لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ۔ ناظرین، نہ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبح ہوئے اور نہ ہی یہ ذبح کا لفظ نبوت و رسالت کو ظاہر کرتا ہے، بلکہ وہ لمحہ بڑا پیار بھرا لمحہ تھا جب وہ لیٹ گئے اور کہا کہ اللہ کے نام پر میری گردن پر چھری چلا دو۔ اس لمحے اللہ ان سے راضی ہو گیا اور ان کو ذبیح اللہ کا لقب عطا کر کے کلمے کا حصہ بنا دیا۔ جب باری آئی تاجدار انبیاء کی تو فرمایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ محمد الرسول اللہ کا مطلب ایک تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام رسالت ہے، اور باطنی مطلب یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کو لانے والے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العزت کو مخلوق میں متعارف کرانے والے ہیں۔ اللہ نے بڑے پیار سے کہا تھا کہ آپ میرا تعارف لے کر جا رہے ہیں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العزت کا عرفان لے کر آنے والے ہیں اور مخلوق کو خدا کی حقیقی پہچان اور معرفت عطا کرنے والے ہیں۔ ناظرین، 1,24,000 انبیاء علیہم السلام تشریف لائے، سب کے کلمے ایک جیسے تھے، مگر کسی نبی نے کلمہ شہادت نہیں کہا۔ صرف اور صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے۔ شہادت اسی کی سچی ہوتی ہے جو چشم دید شاہد ہوتا ہے۔ شہادت ہمیشہ وہی دیتا ہے جو حجاب سے نکل کر مشاہدہ کرتا ہے، یعنی جو دیکھ کر آتا ہے۔ اسی لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے۔ باقی انبیاء نے کیوں گواہی نہیں دی، کیوں نہیں کہا؟ کیونکہ باقی کسی نے اللہ کو دیکھا ہی نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی دیدار الہی کا علم لائے، اس سے پہلے دیدار الہی کا علم تھا ہی نہیں۔ ناظرین، معراج کے موقع پر اللہ پاک نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کعبہ قوسین او ادنیٰ کے مقام پر فائز فرمایا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ رب العزت کے انوار و تجلیات کا مشاہدہ کیا۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ میرے دیدار کے لیے پہاڑ کو دیکھو، اور اللہ رب العزت نے اپنے جلوہ نور کو پہاڑ پر ظاہر کر کے فرمایا کہ اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ قائم رہا، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ برقرار رہا، تو یہ میرے جلوہ حسن کا مظہر بن جائے گا اور تم مجھے دیکھ لو گے۔ لیکن جب باری آئی تاجدار انبیاء کی تو اللہ رب العزت نے مصطفیٰ کے دل کو اپنی جلوہ گاہ بنا دیا۔ اللہ نے فرمایا محبوب، میں اپنی ذات کا جلوہ تیرے قلب اطہر پر اتار کر تیرے قلب اطہر کو اپنی ذات کا جلوہ گاہ بنا دیتا ہوں، تاکہ جب تیری آنکھیں تیرے دل کو دیکھیں تو دل میں میری ذات کا جلوہ نظر آئے گا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب فرمایا، دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی۔
اللہ رب العزت نے اپنی جلوہ ذات کے لیے قلب مصطفیٰ کو اپنا مظہر بنایا، کیونکہ یہی رب کا منتخب مقام ہے جہاں سے نور الہی کو پورے عالم تک پھیلایا گیا۔ ناظرین، اگر ہم کلمہ طیب کا بغور مشاہدہ کریں اور لفظ الہ اور اللہ پر غور کریں تو ان دونوں الفاظ کا حرف آغاز الف ہے، جبکہ نفی یعنی لا اور الا پر غور کریں تو لام کے ساتھ بھی الف ملا ہوا ہے، یعنی پوری کائنات میں لا الہ سے لے کر الا اللہ تک فقط الف ہی الف جلوہ نما ہے، اور پوری کائنات جس نور سے چمک رہی ہے وہ الف کا نور ہے۔ اللہ نور السماوات والارض۔ جب الف نے تخلیق کی صورت میں اپنا ظہور کرنا چاہا تو نفی اثبات یعنی الف اور لام کے ساتھ میم کو متعین کر دیا، یوں لا الہ الا اللہ کی حقیقت میں محمد الرسول اللہ کے ظہور کی صورت مکمل ہوئی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور بن گیا الف لام میم۔ پھر میم یعنی صورت محمدی میں اور حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں الف کا ظہور ہو گیا، اور قیامت تک کے لیے اعلان ہو گیا کہ جس نے الف کو دیکھنا ہے تو وہ میم کو دیکھ لے۔ تو اب کلمہ طیب کا باطنی ترجمہ ہوا کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی موجود ہی نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مظہر خدا ہیں۔ ناظرین، کلمہ طیب شروع ہو رہا ہے زبر سے، لا کے اوپر زبر ہے، یعنی زبر سے شروع ہو کر کلمہ طیب زیر پر مکمل ہو رہا ہے، جبکہ درمیان میں اللہ پر بھی پیش ہے اور محمد پر بھی پیش ہے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور پیش ہو کر خود کو زبر سے زیر کرنا ہے۔ یہ راز ہے کلمہ طیب کا۔ جب انسان کے دل سے لذات دنیا اور خواہشات دنیا کا خاتمہ ہوتا ہے تو انسان کے آلودہ نفس کا تزکیہ ہوتا ہے، اور نفس کے تمام حجابات زائل ہو جاتے ہیں، اور انوار الہی سے قلب منور ہو کر اللہ رب العزت کی معرفت حاصل کر لیتا ہے۔ مگر یاد رکھیے گا، یہ سب کچھ صرف اور صرف مرشد کامل و اکمل کی صحبت اور نگاہ کرم سے ممکن ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم اپنے دلوں کو گناہوں اور خواہشات کی زنجیروں سے آزاد کر سکیں، اور اللہ رب العزت کی سچی محبت، قربت اور معرفت حاصل کر سکیں۔ آمین۔ ناظرین، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا، اور اس چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تاکہ آپ کا اور ہمارا رابطہ بنا رہے۔